الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم۔ حق تعالی شانہ کے فضل و انعام سے نماز کا سنت طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک چند خطبوں میں آ چکا۔ نماز کے مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوراد، کچھ وظائف اور خاص طور پر دعا کی ترغیب دی۔ فرض مکمل ہو گئے، کوئی بغیر دعا کیے اٹھ کر چلا جائے یہ بھی ٹھیک ہے، اور دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ مستحب ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو موقعوں پر دعا بہت قبول ہوتی، ایک تہجد کی نماز جو رات کے اخیر حصہ میں پڑھی جائے، تہجد کی نماز پڑھ کے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا دبر صلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو یہ دعا بھی بہت قبول ہوتی۔ دعا کی قبولیت کا ہم میں سے ہر ایک نے ایک ایک زاویہ متعین کیا ہو، وہ ٹھیک نہیں۔ دعا کی قبولیت کا مطلب وہی ٹھیک ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا کرتے کرتے یہ کہنے لگے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اس نے دعا ہی نہیں کی۔ بار بار دعا کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ ذہن رکھنا ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے،
ہاں اس کا ظہور کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے بد دعا کی فرعون کے بارے میں۔ ایک دعا کر رہا ہے بھائی، دوسرا بھائی آمین کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی۔ قرآن کہہ رہا ہے قبول ہو گئی، اور کہا کہ آپ اپنے کام میں لگے رہو، ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ۔ آپ دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے جب اللہ نے کہا قبول ہو گئی، اس کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا کہ اس کے 40 سال بعد فرعون غرق ہو۔ آدمی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ظہور کب ہونا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ ایک یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات دعا کی قبولیت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کچھ بلائیں اور وبائیں اس پر آنی ہوتی ہیں۔ بار بار دعا مانگنے سے، بار بار التجا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان وباؤں اور بلاؤں کو رد کر دیتے ہیں، اس کو اس پر سے ٹال دیتے ہیں، اور سکون کے ساتھ یہ اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ہے، لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو صرف دعا ہے جو بدل سکتی ہے۔ اس کا یہی معنی ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے، تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس پر یہ مصیبت آنی ہے، وہ مصیبت آتی ہے، لیکن دعا کی برکت سے اس مصیبت کے اندر اس کو ایسا اطمینان، ایسا سکون اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں کہ اوروں کو خوشحالیوں میں وہ نصیب نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلا گزشتہ سال دیکھیں تو صحیح، کورونا کی بیماری میں گزرا، کتنے لوگ ہیں جن کا یہ وقت جس قدر عبادت میں گزرا ہے ان کو اس سے پہلے نصیب نہیں ہوئی۔ جتنا سکون سے یہ گزرا ہے، یہ کیوں گزرا ہے؟ ان کی کوئی دعائیں ہی تھی۔ دعاؤں کا ثمرہ یہ تھا کہ اتنی بڑی وبا اور بلا کس طرح ڈرایا جا رہا ہے، ان پر کوئی فکر نہیں۔ وہ نماز بھی سکون سے پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی سکون سے کر رہے ہیں، ذکر بھی سکون سے کر رہے ہیں، دکان پر بھی جا رہے ہیں، کام کاج میں بھی لگے۔ یہ ہے لا يرد القدر الا الدعاء، کہ دعائیں جو ہیں یہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تقدیر کا بدلنا یہی ہے کہ اس تقدیر کے فیصلے میں سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے، یہ مصائب ٹل جاتے ہیں۔ ہمارے کراچی کے مشہور بزرگ ہیں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے دعا کے بارے میں ہی اپنی ایک مصیبت عجیب و غریب کا تذکرہ کیا کہ دعا سے ٹلی۔ حرمین پر تھے، حرمین سے انہوں نے کسی ملک میں بیان کے لیے جانا تھا، وقت طے تھا، ویزا نہیں لگ رہا، پریشان ہے کہ میں نے وقت دیا ہوا ہے اور وقت کی پابندی علماء نہیں کریں گے اور کون کرے گا؟ علماء نے تو ہی یہ چیز سکھانی ہے۔ کہتے میں بار بار اللہ سے دعا کر رہا ہوں لیکن میرا ویزا نہیں لگ رہا، بار بار دعا کی، حرمین میں نے جا کر دعا کی،
نتیجہ یہ ہوا کہ ویزا میرا لگ گیا. مجھے کچھ آسانی ہو گئی کہ اب ٹکٹ کے لیے گیا تو کہتے جی اس جہاز میں سواریاں پوری ہیں، اگلی میں آپ کو ملے گا. کہتے میں پھر پریشان ہوا کہ اگلی میں جب ملے گا تو میں نے تو آگے ان لوگوں کو جو وقت دیا ہوا ہے اس پر پہنچ نہیں سکوں گا، وہ سارے پریشان ہوں گے اور کیا کہیں گے کہ عالم کا یہ حال ہے کہ وقت دے کر نہیں پہنچ رہا. کہتے میں اور پریشان ہوا، دعائیں کی بار بار کہ شاید کوئی اس کے اندر ٹکٹ نکل آئے، نہ نکلی. آخر میں نے دوسرے جہاز میں ٹکٹ لی اور تاخیر سے وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر میں نے ساری وجہ بتائی کہ میں نے جو آپ کو وقت دیا تھا جان بوجھ کر میں نے سستی نہیں کی. یوں ہوا ویزے میں تاخیر ہوئی، نہیں لگ رہا تھا، ویزا لگا تو آگے مجھے ٹکٹ نہیں مل رہی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم تو یہ دعائیں کر رہے تھے کہ اس جہاز میں وہ نہ ہوں. وجہ یہ ہے کہ کہتے کہ وہ جہاز اسی وقت کا اغوا ہوا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان دعاؤں کی وجہ سے اس سے بچا لیا. آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ اس میں مجھے ٹکٹ مل جائے، میں چلا جاؤں، اور جب ہمیں پتہ چلا ہم یہاں دعا کر رہے ہیں اللہ کرے وہ اس میں نہ ہو. اب یہ دیکھو دعائیں قبول ہوئی ہیں لیکن تھوڑی سی تاخیر سے ہوئی، اور اس تاخیر کا فائدہ کیا ہوا؟ کتنی بڑی بلا اور مصیبت سے بچ گئے. تو دعاؤں کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور روزانہ 8-10 منٹ آدمی متعین کرے. جو عربی کی دعائیں ہیں وہ تو پڑھنی ہی ہیں، کچھ اپنی زبان میں، کیونکہ اپنے معافی الضمیر کو جو آدمی اپنی زبان میں بیان کر سکتا ہے وہ دوسری زبان میں نہیں ہوتا. الگ بیٹھ کر 5, 7, 8, 10 منٹ جو بھی دنیا کی، آخرت کی، قبر کی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار گڑ گڑا کر مانگے، اور یقین کرے کہ یہ قبول ہو رہی ہیں. باقی کیسے قبول ہو رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ترغیب دیتے ہوئے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا مغز تو دعا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ پوری نماز کے اندر اخیر تشہد میں درود پاک کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں. آپ نے نماز کا حصہ بنایا تو دعا یہ عبادت کا مغز ہے. اگر عبادت کر رہے ہیں تو دعائیں نہیں مانگ رہے تو گویا ہماری عبادت وہ بغیر مغز کے ہے. دعا مانگنے کی آدمی کو عادت بنانی چاہیے. ایک میں اور ترغیب دی دعا کی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس سے گناہ ہو جائے وہ بار بار توبہ کرے، بار بار دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے کو ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. بعض حدیث میں ہے اعمال نامے سے بھی صاف کر دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذہن سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتے ہیں. اگر کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ ایسا گناہ کر رہا تھا تو دوسرے مانتے ہی نہیں، ذہن ہی ادھر نہیں جاتا کہ یہ تو بہت پاک باز آدمی ہے، یہ ایسا کب ہو سکتا ہے. یہ دعا کے ثمرات ہیں. اور نماز کے بعد خاص طور پر انفرادی دعا کریں یہ بھی ٹھیک، اجتماعی دعا کریں یہ بھی ٹھیک، دونوں طرح دعا ٹھیک ہے. فرضوں کے بعد
انفرادی دعا کریں اپنی اپنی، یہ بھی ٹھیک، اور اجتماعی کریں یہ بھی ٹھیک۔ اجتماعی اس طرح دعا کریں فرضوں کے بعد کہ سرن ہو جہرن نہ ہو، یہ بھی ٹھیک۔ امام اونچی آواز سے دعا کروائے اور مقتدی آمین کہیں، یہ بھی ٹھیک۔ امام اونچی آواز سے دعا کروائے، مقتدی آمین کہیں، یہ بھی ٹھیک۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ غلط ہے بات۔ میں اب ہر جمعے میں نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرواتا ہوں اور آپ آمین کہتے ہیں۔ یہ بھی سنت کا ایک طریقہ ہے۔ میں اس کی صرف آج ایک دلیل دیتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ بعد ما سلم، آپ نے جماعت کرواتے ہوئے سلام پھیر دیا اور دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں۔ رفع یدیہ بعد ما سلم وہو مستقبل القبلہ، چہرہ قبلے کی طرف ہی تھا۔ جس کے بعد سنتیں نوافل وغیرہ ہوتے تو آپ قبلے کی طرف ہی چہرہ کر کے مختصر دعا کرواتے۔ جن کے بعد نوافل وغیرہ نہیں ہے، فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو لوگوں کی طرف کر لیتے، کبھی دائیں جانب کر لیتے، کبھی بائیں جانب کر لیتے۔ تو وَهُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، قبلہ رخ ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ جو پیچھے سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہم خلص الولید بن ولید، اے اللہ ولید بن ولید کو دشمنوں سے چھڑا دے۔ ان کو گرفتار کر لیا تھا دشمنوں نے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں اور پچھلے صحابی جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔ اب جب آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا صحابہ ایسے ہی بیٹھے ہوں گے؟ صحابہ سے زیادہ آپ کے ذوق کو سمجھنے والا کون تھا؟ صحابہ اکرام سے زیادہ آپ پر مر مٹنے والا کون تھا کہ آپ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوں اور صحابہ اکرام ایسے بیٹھے ہوں؟ آپ بھی دعا کر رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی دعا کر رہے ہیں، اور آپ کے یہ الفاظ صحابی سن رہے ہیں اللہم خلص الولید بن ولید۔ تو یہ میں نے اس لیے حدیث مبارکہ سنائی، یہ جامع ترمذی کے اندر جلد نمبر 1 میں موجود ہے، تاکہ یہ جو ہمارا طرز ہے اس کو بھی سنت طرز سمجھا جائے۔ جب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرواؤں جیسے آپ کرتے ہیں، یہ سنت طرز ہے، یہ جائز ہے، اور یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ ہمیں اپنی تمام حاجات اور التجائیں اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے مختلف اوقات میں مانگتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔